الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ النصر اور اس کا تعارف اور پس منظر۔ فتح مکہ اور مکہ پر حملے کا سبب اور کیفیت۔ فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کے مرکز شہر مکہ کی فتح ہے۔ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر مسلمان مکہ کو فتح کر لیں تو اسلام سچا مذہب، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اسلام کو مکہ کی فتح سے مشروط کر رکھا تھا یا مؤخر کر رکھا تھا۔ گویا فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور یہ خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز میں واقع ہوئی۔ مکہ پر چڑھائی کا فوری سبب یہ تھا کہ قریش مکہ نے عہد شکنی کی تھی، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پس پش ڈالا تھا، اور اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی مدد کا علی اعلان معاملہ کیا تھا۔ جب بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط رکھیں تو انہیں ٹھکرا دیا گیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ انداز سے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور تیاری شروع کر دی، اور اپنے حلیف قبائل کو، اپنے ساتھی قبائل کو بھی خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا۔ ابو سفیان کی گرفتاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے اور مکہ پہنچنے تک 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مر الزہران پر پڑاؤ ڈالا اور اس لشکر کو میلوں پر پھیلا دیا اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گیا کہ انہوں نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ جنگ نہ لڑی جائے اور مقابلے کی سخت نہ رہی۔ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ گرفتار ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر اس کو امان کا پروانہ دلا دیا، اور حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے گئے کہ اس کو امان ملنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر پہلے پہنچ گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا اسے حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے جائیں۔ اس نظارے نے صرف ابو سفیان پر ہی نہیں بلکہ تمام کفار کے دلوں پر اسلام کی دھاک بٹھا دی، اور کسی کو مقابلے کا خیال نہ آیا۔ ایک آدھ معمولی جھڑپ کے علاوہ کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوا، اور عرب کا یہ مرکزی شہر بلا مقابلہ اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام میں داخلہ اور بتوں سے اس کی تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ میں اس وقت 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمان سے ان بتوں کو، ان شرک کے مظاہر کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھوکر لگا رہے تھے اس سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے تو تصویریں تھیں جن میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہاں ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری تھی، اسے توڑ دیا گیا اور تصویریں مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اور قریش اور اہل مکہ سے خطاب کیا۔ کہا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش یا گرفت نہیں۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو روب ڈالا اس کے سبب مکہ کی فتح بلا مقابلہ ہوئی، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے حکم دیا کہ وہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی
کے گھر رضی اللہ عنہ کے گھر بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ غزوہ فتح مکہ، اور یہ وہ فیصلہ کن مارکہ اور فتح عظیم تھی جس نے بت پرستی کی طاقت کو، قوت کو مکمل طور پر توڑ دیا، اور اس طرح اس کا کام ختم کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے باقی رہنے کی گنجائش نہ رہی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو مارکہ چل رہا ہے دیکھیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً ان قبائل کا یہ ذہن تھا کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی نصف صدی پہلے ہاتھی والوں نے اور ابرہہ نے جو خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، تو اہل عرب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کا ذہن یہی تھا کہ جو حق پر ہوگا وہ خانہ کعبہ اس کے پاس ہوگا اور وہ مکہ کو حاصل کر لے گا۔ تو یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا ایک پیش خیمہ تھی اور تمہید تھی، اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، لوگ کھل کر آپس میں باتیں کرنے لگے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور گفت و شنید اور بحث ہونے لگی، اور مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر جو گزشتہ کسی غزوے میں اس مسلمانوں کی تعداد 3000 تک نہ ہو سکی تھی، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ موجود تھے۔ تو اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر اسلام کا سورج چمک رہا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ الفتح سے یہاں مراد فتح مکہ ہے، اور اس پر اتفاق ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شخص اگر اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ یہ نبی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارے کا سارا عرب مسلمان ہو گیا، اور تمام قبائل میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ صحیح بخاری 4302۔ تو اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں، یعنی وہ لوگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور کبار صحابہ میں سے تھے، مجھے بلوایا ابن عباس کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہو تو اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اور بعض خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو میں نے کہا یعنی ابن عباس کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ تو ابن عباس کہنے لگے میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، یقیناً وہ تواب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ صحیح بخاری 4970۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیوخ بدر نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت اچھا مفہوم ہے اور خوبصورت مفہوم ہے۔ عمر ابن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو مفہوم سمجھا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کا کام مکمل ہو چکا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح، تحمید اور استغفار کی کثرت کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی آخری سورت
جو یک بارگی میں یعنی ایک ہی بار مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ آخری صورت وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 3024 اور مفصل نمبرنگ کے مطابق 7546۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تائید اور مدد اور نصرت تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ابتدائی ایام میں خفیہ طور پر اسلام قبول کرتے تھے، اور ایک ایک شخص اسلام قبول کرتا تھا، اور بعض دفعہ لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے، تو اب اعلانیہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی تھی جو ابتدائی دعوت کے مقابلے میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مکمل عروج پر پہنچ چکی ہے تو اس وقت کی صورتحال میں اس قدر فرق آ چکا تھا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا، اور 9 ہجری میں اس قدر وفود، اس قدر ڈیلیگیشنز اور اس قدر لوگ اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کو سیرت اور تاریخ میں عام الوفود کا نام دے دیا گیا۔ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ توبہ میں آ چکا۔ اب اس اعلان کی روح سے مشرکین عرب کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ تو مشرکین عرب میں سے اکثر نے پہلی ہی بات قبول کی اور اسلام لے آئے، اور 10 ہجری میں سرزمین عرب کا اکثر حصہ کفر و شرک سے پاک ہو گیا۔ غزوہ فتح مکہ ایک ایسا فیصلہ کن مارکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب میں حق و باطل کی پہچان بن گیا۔ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے اور اسلام کو طاقت دینے، قوت دینے کے لیے اور بہت اہم اور گہرے اثرات رکھتا تھا، اور یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد اور پختہ ہو گئی۔ ان 2 برسوں میں سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کی ایک طویل فہرست ہے، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، غزوہ تبوک میں تقریباً وہ 30,000 تک پہنچ گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 یعنی 1.25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لبیک کہہ رہے تھے اور تکبیرات کہہ رہے تھے۔ اس سال میں جو وفود آئے، اور جو وفود اس سے آگے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے، تو ان کا جو ہے ان کی تعداد علماء نے جو لکھی ہے وہ تعداد 70 سے زائد ہے۔ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہو گئے، لیکن بعض قبائل ایسے تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے بھی مدینہ آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو مجموعی طور پر چند ایک قبائل کا یہاں ہم نام لیتے ہیں۔ ایک تو وفد عبد القیس، یہ اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے کچھ پہلے، اور دوسری بار عام الوفود میں۔ اور وفد سدہ، یہ وفد جو ہے 8 ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد خدمت میں حاضر ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ کعب بن زہیر کی آمد، یہ شخص جو ہے شاعر تھا اور خود کو عظیم ترین شاعر تصور کرتا تھا، کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی بھی کی تھی، اور یہ ان مجرموں میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہیں تو ان کی گردن مار دی جائے۔ خیر یہ بچ نکلا، بعد میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی طرح وفد عبرہ، یہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ ابن نعمان بھی تھے۔ اسی طرح وفد بلی، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور 3 روز مقیم رہا۔ وفد ثقیف، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد ہمدان، یہ 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد خدمت میں حاضر ہوا، اور مالک ابن نمت کو ان کا
امیر مقرر کیا گیا۔ وفد بنی فزارہ یہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ 10 سے زیادہ کچھ افراد تھے، سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ وفد نجران یہ بھی 9 ہجری میں آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا، 24 آدمی جو ہے اشراف میں سے تھے۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا۔ وفد بنی حنیفہ یہ وفد 9 ہجری میں آیا، اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور 10 ہجری میں اور 12 ہجری میں عہد خلافت میں یہ یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وفد طی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد تجیب آیا، اور اسی طرح کچھ وفود 9 ہجری 10 ہجری اور اسی طرح کچھ وفود جو ہیں 11 ہجری میں آئے۔ اور ان وفود کی آمد سے اور ان ڈیلیگیشنز کی آمد سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ حاصل ہوا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مدینہ جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں ایک قوت بن چکا ہے اور عرب کا دارالحکومت بن چکا ہے، اور اس سے نظر ہٹانا اور اس سے صرف نظر کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والے تھے، لیکن اس کے بعد اس صورت کے نزول کے بعد، نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تسبیح، زیادہ تحمید اور زیادہ استغفار کرنے لگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب یہ نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری 4967، یعنی تو ہر عیب سے پاک ہے، اے میرے پروردگار یا ہمارے پروردگار، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور اے اللہ مجھے بخش دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے، یعنی اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہے صحیح بخاری 4968۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں زیادہ بے فائدہ یا لغو کر بیٹھے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اسے کفارہ مجلس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ ترمذی 3433 اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں انہ کان توابا، اس میں یہ جو کانا کا لفظ ہے یہ استمرار کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی جو پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، توبہ کر کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہی پاتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اور ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور ہر وہ کمی اور ہر طرح کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دینا۔ تو ایک تو تسبیح ہو گئی، دوسرا فرمایا کہ اس میں حمد ہے، کہ اور حمد کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اس میں ایسی تعریف جو اللہ تعالیٰ کی جو کمال قدرت ہے اس کے سبب، اور اس تعریف میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی ہو۔ تو گویا تسبیح بھی کریں آپ اور حمد بھی، اور ان دونوں کے ساتھ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو تسبیح کریں، تحمید کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی مدح کریں، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.